السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کی میزبان بینش بطول۔ اگست کے ماہ مبارک میں یکم سے 14 اگست تک کا ہمارا مستقل سلسلہ، اور آج ہم اس حوالے سے پاکستان میں افسانے اور ناول کی روایت سے متعلق گفتگو کریں گے اور اس کے مستقبل کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہانی ایک مسلمہ فن ہے اور ہر کس و ناکس کے بس میں نہیں کہ اس پر قلم اٹھا سکے۔ اس کے لیے بصیرت، علم، مشاہدہ اور ایک قوت اظہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری خوش بختی کہ آج اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ملک کی نامور شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ممتاز اور اہم افسانہ نگار، ناول نگار، محقق اور دانشور جناب محمد حمید شاہد صاحب ہمارے ساتھ جہاں پر موجود ہیں۔ ان کی ادبی خدمات کے نتیجے میں پاکستان کی حکومت نے انہیں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا ہے۔ میں بہت خوشی کے ساتھ جناب حمید شاہد صاحب آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ جی، آپ کی موجودگی ہمارا اعزاز۔ بہت شکریہ جی، یہ میرے لیے خوش بختی ہے میری۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کے حوالے سے اے ٹی وی جو پروگراموں کا سلسلہ کر رہا ہے تو یہ بہت اہم ہے، اور نئی نسل تک ایک پیغام پہنچنا چاہیے بے شک کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس پر آپ فخر کر سکتے ہیں۔ فخر کر سکتے ہیں۔ تو شاید ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ ایک بہتر سماج کی تعمیر میں کہانی کا کیا کردار ہے؟ بینش، یہ دیکھ لیں کہ بالکل آغاز ہی سے کہانی ہماری نفسیات کا حصہ رہی۔ یہ جو اللہ میاں نے بھیج دیا ہے نا آدمی کو زمین پر، تو وہیں سے کہانی کا آغاز ہو گیا تھا۔ آپ سومرین تہذیب کے اٹھا کے دیکھ لیجئے پرانی ان کے نوشتے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی آپ کو کہانیاں ملیں گی۔ آپ جا کے مصر کی قدیم تہذیب سے اٹھا کے دیکھ لیجئے جہاں سے ہماری کہانی کا آغاز ہوا، باقاعدہ نئی کہانی کا، تو وہ بھی آپ کو دیکھیں گے کہ وہ شہر شہر جاتے تھے اور جو اپنی بات انہیں کہنی ہوتی تھی وہ کہانی کے انداز میں کہتے تھے۔ ہم ماں کی گود میں ہوتے ہیں تو مائیں ہمیں کہانیاں سنانے لگتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نفسیاتی سطح پہ جو تعمیر ہے، ذہنی تعمیر، وہ کہانی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ دیکھیے، جتنے بھی علوم ہوتے ہیں، جتنے بھی نظریے ہوتے ہیں، وہ دی ادر پیدا کرتے ہیں۔ بالکل۔ جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ میرا یہ نظریہ ہے اور میرا یہ مطمع نظر ہے اور میرا یہ نقطہ نظر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نقطہ نظر اور میرے نقطہ نظر میں فرق ہے۔ آپ وہ نہیں ہیں جو میں ہوں۔ بالکل۔ میں ہر بار اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتا ہوں۔ اسی طرح یہ جو جتنے بھی وسائل ہیں معیشت کے، معاشرت کے، جتنے بھی ہیں، یہ سارے بنیادی طور پر تفریق کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ صحیح۔ ان کے مفادات ہوتے ہیں۔ بالکل۔ کسی نہ کسی مفاد کے لیے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ میں کوئی چیز پروڈکٹ بنا رہا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اسے پیسہ آپ سے لے لوں۔ بالکل۔ تو میرے لیے آپ کے جو جذبات ہیں وہ اتنی قدر نہیں رکھتے، لیکن یہ ایک کہانی جو ہے، آپ کسی بھی اس علاقے کی کہانی اٹھا لیں، وہ لگے گی آپ کو اپنی کہانی ہے۔ اس لیے وہ انسانوں کو اپنے کلابے میں لیتی ہے، ان کی تہذیب کرتی ہے، انہیں سکھاتی ہے کہ انسان کا انسان کے ساتھ تعلق بڑا ضروری ہے، اسے اخلاص کے رشتوں کے ساتھ باندھنا ضروری ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بہتر سماج کی تعمیر کے لیے کہانیاں سنانا، کہانیاں لکھنا، کہانی کے ذریعے اپنے پیغامات کو ان تک منتقل کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے، آپ قرآن پاک اٹھا کے پڑھتی ہیں صبح صبح، آپ دیکھیں گے اس میں کتنی جگہ پہ واقعہ کے انداز میں چیزیں بتائی جاتی ہیں، اور وہاں جب انہیں سخت دل والوں کی بات کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں دیکھیں جی یہ بارش آتی ہے، ان کی مثال یوں ہے کہ بارش برستی ہے اور وہ چٹان ہے سخت اور اس کے اوپر سے پھسل کے چلی جاتی ہے، تو یہ سخت دل لوگوں کے بارے میں وہاں بات، ہم کھو جاتے ہیں اس میں۔ بالکل بالکل۔ اور اسی سے بنیادی طور پہ ہم انسان کا انسان کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے بالکل اس کو دریافت کر رہے ہوتے ہیں، اسی سے سماج بنتا ہے۔ بالکل بالکل، آپ نے بجا فرمایا، اور یہ تو واقعی آپ جیسے ماشاءاللہ جو دانشور ہیں وہی یہ ہمارے سامنے لا سکتے ہیں پہلو اس کے۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ قیام پاکستان کے بعد اردو افسانے پر اور ناول پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ استحکام پاکستان کے حوالے سے کیا اس نے ہمارے اوپر یہ اثرات چھوڑے؟ دیکھیے جی، پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت تھی کہ 47 کے اندر جس وقت پاکستان بن رہا تھا تو آپ یہ دیکھیے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی فسادات جو ہے ان کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔
انسان انسان کے خلاف بات کرنے لگا تھا اور اس کا دشمن ہو گیا تھا. آپ دیکھیے ان افسانوں کے اندر جو قیام پاکستان کے فوراً بعد لکھے گئے، چاہے وہ منٹو لکھ رہے تھے، چاہے وہ احمد ندیم قاسمی لکھ رہے تھے، چاہے وہ محمود ہاشمی کا کشمیر اداس ہے وہ آپ کے سامنے آتا تھا، چاہے قدرت اللہ شہاب کی کہانیاں جو ہے یا خدا آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے آتی ہے. قدرت اللہ نے حیدر اس وقت بعد میں ہمارے ہاں آئیں تو ان کا ایک معروف جو ناول ہے آپ دیکھیں اس کے اندر بھی آپ کو یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. عزیز احمد ہیں، یہ بہت سارے لوگ ہیں جو لکھنے والے اس وقت موجود تھے. وہ بنیادی طور پہ یہ جو آدمی وحشی ہو جاتا ہے نا، بالکل جس وقت آدمی ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے لگتا ہے اور وہ وحشی ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، بظاہر نظر آتا ہے. بالکل. تو یہ لوگ اس آدمی کے اندر سے انسانیت دریافت کر رہے تھے اپنی کہانیوں کے اندر. کیا بات ہے، کتنی وہ خوبصورت اس کے اندر سے انسان نکال رہے تھے اور وہ جو جس وقت یوں لگتا تھا کہ ایک مایوسی ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ ابتر ہے بالکل ہی، اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں کرپانیں نکل رہی ہیں، انسان کو قتل کیا جا رہا ہے، ٹرینیں جا رہی ہیں اور اس میں سے بچوں کو عورتوں کو باہر نکال کے ان کو اور پھر بین الاقوامی میڈیا کا اس پر اثر اور بیرونی قوتیں اور اتنا کچھ قافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوٹ رہے ہیں. اس کے اندر کہانی لکھنے والا بتا رہا ہے کہ نہیں تم انسان ہو اور تمہیں انسان کے طور پر بیہیو کرنا ہے. تمہارے اندر انسان مرا نہیں ہے، پر انسان کیا ہے، اسے دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اس کی سلامتی کا خیال رکھنا ہے. یہی سبب ہے کہ ہمارے ہاں اس انسانی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے افسانہ ہو چاہے ناول ہو، اس نے بہت کام کیا ہے، بہت زیادہ اس موضوع پر لکھا گیا ہے. دیکھیے اب بے بس لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور ان میں ایک عورت ہے، بچی ہے، وہ ماں باپ سے بچھڑ جاتی ہے اور ایک جگہ پہ آ جاتی ہے. تو جو وحشی لوگ ہیں جنہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے وہ اس کی حفاظت نہیں کر رہے. یہ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہمارے ہاں جو موضوع تھا بنیادی طور پہ یہ تھا کہ جس ہیجان میں سے پوری قوم گزر رہی تھی اس ہیجان کو ختم کیا جائے اور اسے انسانی سطح پہ ایک دوسرے سے معاملہ کرنے کا موقع دیا جائے اور ان کی تہذیب کی جائے انسان کی. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ہمارے لکھنے والوں نے جو کہانیاں لکھ رہے تھے، جو افسانے لکھ رہے تھے، جو ناول لکھ رہے تھے، وہ ان کی تہذیب کر رہے تھے. بالکل ایک محکوم قوم تھی ہماری. جی محکوم سے ہمیں تازہ آزادی ملی تھی. بالکل. اور آزادی ہونے کے بعد ایک زندہ قوم کا فرد ہونے کی حیثیت سے بار بار مثلا منڈو آپ دیکھیں کتنی دفعہ کئی مضامین میں اس نے یہ کہا کہ دیکھو تم آزاد تو ہو گئے ہو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ غلامی میں اور آزادی میں فرق کیا ہے. یہاں آگے پتہ چلنا چاہیے تمہاری، اور یہاں پتہ چلنا چاہیے کہ تم واقعی آزاد ہو گئے. اور ذہنی آزادی بہت ضروری ہے، ذہنی آزادی بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ آپ کا جو کریٹیو جو سیلف ہے وہ بیدار ہوگا، تخلیقی جو وجود ہے وہ بیدار ہوگا تو تم آگے بڑھو گے. بالکل نسلیں غلام تھی نا سر. تو ان کو اس حساب سے ایک اس کی طرف لانے میں ہمارے اہل قلم اور دانشوروں نے واقعی بہت بڑا رول پلے کیا استحکام پاکستان کے حوالے سے. تو سر یہ بتائیے گا کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہمارے یہاں جو سیاسی اور سماجی تبدیلی آئی وہ کیا تھی، اور کیا اس کے بعد ہمارے افسانے میں سے واقعتاً کہانی چلی گئی؟ یہ جو کہانی چلنے کا واقعہ ہے نا یہ ذرا تھوڑا سا بعد میں تب ہوا جس وقت ہمارے ہاں مارشل لاء وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا اور جو آپ کی جمہوری حکومتیں تھیں وہ ختم ہوئیں اور یہاں پہ جو بولنے کی جو آزادی تھی وہ کم ہوئی. تو اس زمانے میں ہمارے ہاں لوگ اس طرف متوجہ. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے کہانی ایسی لکھی جا رہی تھی. مثلا انتظار حسین دیکھیے، انتظار حسین جب آخری آدمی لکھ رہا ہے تو وہ بنیادی طور پہ انسان کے اندر روحانی آدمی جو ہے اس کو بھی تلاش کر رہا ہے. وہ صرف اسے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے حیوانی سطح پہ نہیں جینا ہے، وہ دراصل اس آدمی کے اندر اس روح کو تلاش کر رہا ہے جو اسے مختلف کرتی ہے حیوان سے اور اسے انسانی سطح پہ جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے اور سلیقہ سکھاتی ہے. تو اس طرح آپ دیکھیے کہ یہ لوگ جو تھے یہ کہانی کو ایک نیا مزاج بھی دے رہے تھے. یعنی محض واقعہ لکھنا کہانی نہیں تھا، افسانہ یہ نہیں تھا کہ محض واقعات کا ایک مجموعہ ہو.
بلکہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک دانش کو بھی منتقل کرنا تھا، اور اس دانش کے ذریعے انسان کی اخلاق کی اس کی تعمیر کرنی تھی، اور یہی تعمیر ظاہر ہے فرد تعمیر ہوگا تو قوم بھی تعمیر ہوگی، اور اس کے اندر اسے مستحکم کرنے کا مطلب ہمیں اسے تو خیالی اور تصوراتی دنیا سے باہر آ کے ان مسائل اور حقائق کو دیکھنا تھا۔ ایسا ہی ہوا۔ اب یہ دیکھیے جب یہ سلسلہ ہمارے ہاں جمہوری سلسلہ چل نہیں رہا، اور اس کے بعد مارشل لا وغیرہ آ گئے، اور جو ہمارے ہاں جو پابندیاں تھیں وہ لگنا شروع ہوئیں، تو پھر اس کے بعد ہمارے ہاں علامت آ گئی، علامت اور تجرید کے ذریعے افسانہ لکھا جانے لگا۔ بالکل علامتی افسانے علامتی افسانے آپ دیکھیے، یعنی جو بات آپ نے کہنی ہے وہ علامت میں کہنی ہے۔ اگرچہ کہانی جو ہوتی ہے یا جو افسانہ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ ایک علامت ہی ہوتا ہے، ایک صورتحال کی علامت۔ جب آپ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس نوع کے انسان، اس طرز کے انسان، اس قبیلے کے انسانوں کے ساتھ اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ان کا رد عمل یہ ہوتا ہے، یہ کہانی بتا رہی ہوتی ہے ہمیں، اور ہمیں انسان کو سمجھنے میں، اس قبیلے کے انسانوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور یہ ایک علامت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں اپنی بات کہنے کے لیے بھی علامت کو چنا گیا اور تجرید کو چنا گیا۔ ظاہر ہے اس کے لیے پھر ایک پوری ایک تاریخ ہے ہمارے پاس۔ یہ 70 کی دہائی کے جتنے افسانہ نگار تھے، جن میں رشید امجد آپ دیکھ لیں، ڈاکٹر انور سجاد دیکھ لیں، تو یہ لوگ ہمارے ہاں آئے اور انہوں نے بہت خوبصورت کہانیاں ایسی لکھی جو علامت کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ان کا ایک اور بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کنٹریبیوشن ان کی بنتی ہے ادب کے اندر، اور ان کا حصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے زبان سازی میں بھی کام کیا۔ یعنی انہوں نے جو زبانیں مختلف ارد گرد بولی جا رہی تھی، جو عوامی سطح پہ الفاظ علاقائی زبانیں بھی ہو گئی تھی، جو ارد گرد کے لوگ جو بول رہے تھے، اسے جا کے کہانی کے اندر انہوں نے اس کا حصہ بنایا، ان کرداروں کی زبان سے انہیں کہلوایا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری زبان پھیلتی چلی گئی اور اس کا ایک اپنا مزاج بنتا گیا، اور وہ سارا پاکستانی اردو کا مزاج تھا۔ تو انہوں نے پاکستانی اردو کا مزاج جو ہے آپ دیکھیں 70 کی دہائی تک آتا ہے، 47 سے 70 تک کا یہ عرصہ ہے۔ اس عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ زبان بڑی حد تک تبدیل ہوئی ہے، اور ہماری ایک الگ سے مستحکم ہوئی، اور یہ وہ زبان ہے جو جہاں کے سندھ کا آدمی بھی سمجھ رہا ہے، یہ وہ زبان ہے جو بلوچستان کا آدمی بھی سمجھ رہا ہے، یہ وہ زبان ہے جو کے پی کے آدمی بھی سمجھ رہا ہے، اور جا کے کشمیر کے اندر بھی سمجھ رہا ہے، اور بھی ہماری پہچان بن رہی ہے، بین الاقوامی سطح پر بھی پھر ہماری پہچان بن رہی ہے۔ اس طرح زبان کے ذریعے بھی ہم نے اس کہانی نے لوگوں کو قریب تر کیا ہے۔ شاہد صاحب اس وقت ہمیں یہاں پر ایک بریک کی طرف جانا ہے۔ گفتگو تو بہت دلچسپ ہے، اور یہ تو موضوع ایسا ہے کہ اس پہ ہم ظاہر ہے کہ رک ہی نہیں پائیں گے، تو مجھے ایک بریک کی اجازت دیجیے گا۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ اس گفتگو کو ہمارے ساتھ بھرپور طریقے سے سمجھ بھی رہے ہوں گے اور ہمارے ساتھ رہنا پسند کریں گے۔ ابھی بریک کا وقت ہے، ہم جلدی واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک۔ اور ہمیں امید ہے کہ آپ ابھی تک ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ گفتگو بہت دلچسپ ہے اور اس موضوع پر جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ناول اور افسانے کی روایت استحکام پاکستان کے حوالے سے کیا رہی۔ شاہد صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ سر یہ بتائیے گا کہ قومی یکجہتی اور استحکام پاکستان کے حوالے سے ہمارے افسانے اور ناول نے کیا کردار ادا کیا؟ کچھ افسانوں یا ناولوں کی اگر آپ اس معاملے میں نشاندہی بھی کر سکیں تو ہماری نوجوان نسل اس سے آگاہ ہو جائے گی۔ دیکھیے، میں یہ پہلے عرض کر رہا ہوں جیسے کہ چاہے افسانہ ہو یا ناول ہو، بنیادی طور پر ہماری دو سطحوں پہ جڑا ہوتا ہے آدمی کے ساتھ۔ ایک اس کے بطور فرد، انڈیویجول، اور دوسرا یہ کہ وہ اس پوری قوم کا ایک فرد ہے۔ صحیح۔ ایک فرد کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں، وہ الجھا ہوتا ہے، وہ سماج کے اندر موو کر رہا ہوتا ہے، اس ذریعے سے بھی اثرات قبول کر رہا ہوتا ہے، اثرات منتقل بھی کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن ایک قومی سطح پہ ایک پوری، جس طرح آپ سمندر سمجھتے ہیں نا، سمندر ایک قطرے کی اپنی بھی حیثیت ہے، بالکل، اور سمندر میں جا کے اسے گم بھی ہونا ہے، اور اگر وہ گم نہیں ہوگا تو ظاہر ہے اس تضاد کے اندر وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ بالکل۔ تو اسی کا حصہ ہو کے ہی وہ اس کا وجود جو ہے وہ رہے گا، ہوگی تو پھر بقا ہے، اس کے بعد اسی فنا میں اس کی بقا ہے، اسی فنا میں بقا۔ تو ایسا ہی ہے ہمارے ہاں لکھنے والوں نے، افسانہ لکھنے والوں نے، کہانی لکھنے والوں نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے انتظار حسین کی ہم نے بات کی ہے، رشید امجد کی بات کی ہے، منشا یاد کی بات کی ہے، ایک طویل لکھنے والے جو ہے ہمارے ہاں، اسد محمد خان دیکھیں،
اور منٹو ہیں، منٹو تو ہم ذکر منٹو کر تو چکے ہیں، ہمارا زیادہ ایک- ہنا کا ذکر، بالکل، زیادہ ہنا ان کے بغیر تو مکمل ہی نہیں کتنی ہوتا۔ اچھی کہانیاں لکھ رہی ہیں، حامد بیگ ہیں، آصف فرقی تک چلے آئے اور ہمارے عہد کے نوجوانوں تک چلے آئے، تو آپ یہ دیکھیں گے ان سب کہانیوں میں دیکھیے کہانی کہنے کا جو اسلوب ہے، بات کرنے کا، یہ مختلف ہوتا ہے۔ یہ کوئی تقریر کرنے والا فن تو ہے نہیں بالکل کہ بالکل آپ نے سیدھی سیدھی بات کہہ دینی ہے کہ جناب صاحب اس طرف راستہ ہے، ادھر چلو، اور اگلے آدمی کے اندر رد عمل پیدا ہو کہ نہیں میں نے تو نہیں جانا اس طرف، میرا تو یہ بھی کام ہے، یہ میری مجبوری ہے۔ دیکھیں نا نہیں، جب اس کی آپ تو بڑی تقریر بنت کرتے ہوتی ہے، ہیں، بڑی بنت کی جاتی ہے ہاں، اس کی اس تو۔ کے اندر تو یہ ہے کہ آپ کا پورا مزاج تبدیل کرنا ہوتا ہے بالکل کہ بھائی جسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آپ کی تہذیب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ذہن میں بھی رکھیے کہ اس کے ارد گرد ہی مارکیٹ آپ کی گھوم رہی ہے۔ اب دنیا بھر کی بالکل، مارکیٹ دیکھ لیں، بالکل۔ یہ علامت کے طور پہ انہوں نے کہا محور دنیا وہی ہے۔ بھر کی مارکیٹ دیکھ لیں، بالکل۔ کس کے گرد گھوم رہی ہے؟ یا جنس کے گرد گھوم رہی ہے، یا عورت کے گرد گھوم رہی ہے، یا فیشن کے گرد گھوم رہی ہے، یا مارکیٹ کے گرد گھوم رہی ہے۔ بالکل تو یہ جو چیزیں جب تک آپ کو ان کو ذہن میں نہیں رکھیں گے، آپ سماج کی بہتر طریقے سے نشو نما نہیں کر سکے گا۔ آپ کو سمجھنا ہوگا ان چیزوں کو، اور بہت گہری سطح پہ سمجھنا ہوگا، بہت لطیف سطح پہ انہیں سمجھنا ہوگا۔ یوں نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کر دیں کہ اٹھا کے اکھاڑ پہ چھاڑ کر دیں گے تو پھر وہی صورتحال آپ، یعنی ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے آپ شکار ہو جائیں گے جب تک کہ آپ کے فیصلے دانشمندانہ نہیں ہوں گے۔ بالکل، تو دیکھیے ایک چھوٹی سی کہانی نے کتنی بڑی بات آپ کو سجائی، اور یہ کب لکھی تھی بالکل انہوں نے؟ سب اور آج کی مارکیٹ ذرا دیکھیں، یہاں سے اٹھ کے کسی بھی پلازے کے اندر چلے جائیں، آپ دیکھیں گے وہاں دکان میں آپ کو کیا ملے گا؟ سب سے زیادہ اسباب عورت کا مل رہا ہے۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ ہم اسے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، اس کو کر سکتے ہیں، اسے بالکل ایسا اسے ہی ہے۔ ہم مبتلا کر اس سکتے کے ہیں، نام پہ ہم چیزیں اس کے نام پہ ہم اپنی چیزیں بیچ بیچ سکتے ہیں۔ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں بنیادی طور پہ جو سجھاتا ہے ادب، جو ہے وہ سماج کو سجھاتا ہے۔ اسی طرح ہی آپ دیکھیے منشا یاد ہے، جی کتنی مزے کی کہانی، انہوں نے ایک تماشا لکھی تھی۔ اب تماشا کیا ہے؟ تماشا یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، ایک تھیٹر ہوا کرتے تھے، سرکس ہوا کرتے تھے، اس کے اندر وہ ایک بچی جو ہے وہ ہے، اس کا دھڑ جو ہے وہ بکری کا، اور بالکل بالکل اس طرح بہت کا، وہ تصوراتی سی اس باتیں طرح کی لگتی ہیں۔ چیز کرتے کرتے، اور یا انہوں نے کچھ اور کہانیوں میں ایک اور مزے کی بات لکھی کہ وہ بچہ ہے، وہ جاتا ہے اور میلے میں، اور میلے میں جا کے وہ کبھی چیزیں جو ہے نا تصوراتی طور پہ یوں سمجھتا ہے کہ اس نے یہ کھائیں اور پیٹ بھر گیا، اس لیے کہ اس کی جیب میں پیسے جیب نہیں۔ میں پیسہ نہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ انسان کی ذہنی جو حالت ہے کیسے بدلتی ہے، کہ جب صورتحال مختلف ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے جو اس کے لیے موافق نہ ہو، تو وہ فرد جو بظاہر معصوم نظر آتا ہے وہ معصوم نہیں رہتا ہے۔ وہ فرد جسے انسانی طور پر زندہ رہنا چاہیے وہ اس طرح زندہ نہیں رہ پاتا۔ یہ ہمیں آج کی کہانی ہمیں نے بتایا، اور ظاہر ہے اسے پڑھ کے، اسے پڑھنے والے اگر ہمارے ہاں لوگ آ جائیں، بالکل ہمارے حکمران پڑھنا شروع کر دیں، ہمارے رہنما ان کہانیوں کو پڑھنا شروع جائیں، تو ان کے اندر وہ جو دل سخت ہے وہ نرم ہونا شروع کر دے گا اور دھڑکنا شروع کر دے گا، اور انہیں احساس ہوگا کہ بھائی بظاہر میں جو اچھا کھا رہا ہوں، میرے ٹیبل پہ اتنے انواع اقسام کے کھانے لگے ہوئے ہیں، یہ زندگی وہاں نہیں ہے، بہت سو کو میسر نہیں ہے۔ نہیں حمید صاحب، یہ واقعی بڑی ہی دلچسپ بات ہے کہ دیکھیے اسی لیے قلمکار جو ہے وہ عام آدمی سے مختلف ہے۔ ہر شخص قلمکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ سوچ کو بدلنا، اس کی سوچ کو ذہن میں رکھ کے کہانی کی بنت کرنا، اس کو آگے لے کے چلنا، بین الاقوامی طاقتوں کو دیکھنا، ایک پورے معاشرے کے رد عمل کو سامنے رکھتے ہوئے اس سوچ کو محکومی سے آزادی کی طرف لے کر جانا، تحریک پاکستان سے استحکام پاکستان کی طرف لانا، یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے یہ بڑے بڑے لوگ ہی تھے جنہوں نے اس میں اتنا بڑا دانشوروں نے رول پلے کیا۔ تو سر یہ بتائیں کہ ایک جو بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہماری جو علاقائی زبانیں ہیں اس میں جو اب ناول اور افسانہ لکھا جا رہا ہے، استحکام پاکستان کے حوالے سے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہیں آپ علاقائی زبانیں کہہ رہی ہیں وہ دراصل ہماری قومی زبانیں ہیں۔ جس طرح اردو ہماری قومی زبان ہے، اسی طرح وہ بھی ہماری قومی زبانیں ہیں، اور ہمارا ایک قوم کے حصہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ان زبانوں کو بول رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی آپ سے کہ اردو زبان کے اندر اتنی تبدیلی آئی ہے کہ اس نے علاقائی زبانوں کے الفاظ جو ہے انہیں قبول کرنا شروع کر دیا، اور وہ فکشن کے ذریعے انہوں نے قبول کیا، یعنی افسانے اور ناول کے ذریعے انہوں نے ایسے الفاظ کو قبول کرنا تو شروع سر کر کیا دیا۔ اس سے ہماری زبان پہ بہت اثر نہیں پڑا؟ تو اچھا ہے، زبان تو زندہ زبانیں وہی ہوتی ہیں جو اثر قبول کرتی ہیں۔ اچھا، زندہ زبانیں وہی ہوتی ہیں جو الفاظ مسلسل قبول کرتی چلی جائیں، اچھا، اور جو نئے عہد کے الفاظ ہوں گے
انہیں بھی اپنے ہاں سے موتی چل جائیں. اردو میں یہی تو خوبی ہے سب سے بڑی, یہ دوسری زبانوں کی طرح ہٹ درم نہیں ہے. یہ بڑی فیاض ہے اس معاملے میں, بڑی اس میں انجذاب کی قوت ہے. یہ ان لفظوں کو قبول کرتی ہے اور بڑی خوبصورتی سے قبول کرتی ہے, وہ لفظ لیتی ہے. اور دیکھیے جتنے الفاظ ہوتے ہیں نا, ہر لفظ کے پیچھے ایک تاریخ ہے, ایک تہذیب ہے. بالکل. یہ لفظ ایسا نہیں ہے کہ آج میں نے ڈکشنری کھولی اور اس میں سے ایک لفظ نکال لیا ہے یا آپ نے ابھی یہ ایجاد کر دیا. جی. ہر لفظ کے پیچھے ایک پوری تہذیب اور ایک پوری تاریخ ہوتی ہے. بالکل. وہ جتنے بھی شیڈز ہیں وہ ظاہر ہے وہ لے کے آپ کے پاس آتی ہے. میں کوئی ایسے جو ہماری دوسری قومی زبانیں ہیں, دوسرے صوبوں میں بولی جا رہی ہیں, مختلف صوبوں میں بولی جا رہی ہیں, اگر ان الفاظ کو وہاں سے اٹھا کے اپنی زبان کا حصہ نہیں بناؤں گا تو ان کے کلچر کو, ان کی تہذیب کو, اس روح کو جو اس لفظ کے ساتھ وابستہ ہے, اس کے اندر دھڑک رہی ہے, وہ منتقل نہیں کر پاؤں گا. تو نتیجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ الفاظ لے لینے چاہیے اور لیتے رہے ہیں ہم, اور ان کو کہانیوں کا حصہ بناتے رہے ہیں. اس سے یہ نتیجہ ہم نے یہ اخذ کیا ہے کہ ہماری جو اردو زبان کی کہانیاں ہیں وہ بھی ان علاقوں میں جہاں اردو اس طرح نہیں لکھی جاتی وہاں یہ مقبول ہوتی ہیں اور پڑھی جاتی ہے, اس لیے کہ یہاں کی جو زبان ہے, یہاں کے جو الفاظ ہیں, ان تک وہ بھی پہنچتے ہیں اور ان کے زبان اور ان کے لفظوں تک ہم پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہتر انداز میں تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں خیالات کا, احساسات کا بھی. تو یہ استحکام پاکستان میں جب یہ اس تناظر میں لکھا گیا, جب آپ کی زبانیں جتنی قریب آئیں گی اور جتنے بھی زبانیں قریب آئیں گی تو لوگ قریب آئیں گے. یہ بڑی اہم بات ہے. لوگ وابستہ کن چیزوں سے ہوتے ہیں, ہمیشہ یاد رکھیے, لوگ وابستہ ہوتے ہیں اپنے علاقے کی روایات سے, لوگ وابستہ ہوتے ہیں اپنی زبان کے ساتھ, لوگ وابستہ ہوتے ہیں اپنی زمین کے ساتھ. آپ اگر ان سے کاٹیں گے, ان کو ان سے دور کریں گے, ان سے فاصلے پہ کریں گے تو آپ لوگوں کے قریب نہیں ہو سکتے. آپ کو قریب ہونے کے لیے آپ کو ان کی زبان سے, ان کے علاقے سے, ان کے کلچر سے, ان کے لباس سے, ان کی کہانیوں سے, ان کے قریب ہونا پڑے گا. جب ہم, یہی سبب ہے, آپ دیکھیں اکادمی جو ہے مسلسل ایسا کرتی ہے کہ اپنے پرچے کے اندر وہ جتنی مختلف زبانیں ہیں ہمارے ہاں قومی, ان کے ادب کو منتقل کرتی رہتی ہے. تو ہم پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں ان کہانیوں کو. اب جب دنیا بھر کا ہم ادب پڑھ رہے ہیں انگریزی سے تراجم ہو کے, تو کیوں نہ کریں کہ ہم ان زبانوں کو اردو کے اندر پڑھیں. اور جب انہیں پڑھیں گے تو ہم ان لوگوں کے قریب ہوں گے. یقین کیجئے, میں نے کہانیاں ایسی پڑھی ہیں, ایسے افسانے سندھی زبان کے پڑھے. سندھی زبان میں اتنی خوبصورت کہانیاں لکھی گئی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیسے وہ انسان کے باطن میں اترتے ہیں اور کیسے وہاں جا کے ان چیزوں کے بارے میں بھی اپنا نقطہ نظر بیان کر دیتے ہیں جن کے بارے میں ہم بالعموم سوچتے تک نہیں ہیں. میں نے بلوچی کی کہانیاں پڑھی ہیں, میں نے پشتو کی کہانیاں پڑھی ہیں, اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جتنا لوگ انسان سے رشتہ ان دور دراز علاقوں میں, دیہات میں زیادہ ہے شہروں کی نسبت. شہروں کے اندر آپ کا تعلق شاید بہت کم محدود رہ جاتا ہے اور شاید غرض کی بنیاد پہ قائم رہتا ہے, لیکن وہاں اخلاص کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کی شراکت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کہانی کے رخ بھی انسانی سطح پہ بہت سارے شیڈز آپ کے ہاں آتے ہیں. دنیا بھر میں آپ یہ دیکھیے, اگر لٹریچر کو اٹھا کے دیکھیں, اور اس میں جنہیں نوبل انعام ملے ہیں جن لکھنے والوں کو, ان کے بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ دیہاتی زیادہ ہوگا. بالکل ایسا. اس کا سبب کیا ہے کہ وہ انسان کے جتنی شیڈز ہیں, اس کے رویوں کے, انسان کے ساتھ رشتے کے, اسے وہ زیادہ گہرائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اتھلے نہیں ہوتے, شہروں میں جا کے اتھلے ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے جناب حمید صاحب. ابھی بہت میں اس گفتگو میں آپ کو بالکل دخل اندازی نہیں کرنا چاہ رہی تھی, لیکن کیا کریں کہ بریک ہمیں لینی ہوتی ہے, تو میں دوبارہ آپ کے پاس اس کے ساتھ آؤں گی. ناظرین, بہت اہم موڑ پر ہماری گفتگو ہے. ابھی ہمیں حمید صاحب سے یہ جاننا ہے کہ بین الاقوامی ادب میں ہمارا ادب کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ابھی واپس آتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ تھوڑا سا اور مزید آگے بڑھاتے ہیں, اور حمید صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے, سر یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ سے خود بہت بڑے افسانہ نگار ہیں. ہمارا افسانہ اس وقت بین الاقوامی معیار پر
کس طرح سے کیا وہ پورا اترتا ہے بین الاقوامی معیار پر، اور کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اور خاص طور پہ جب ہماری نوجوان نسل ہے اس کو ہم کس طرح اس ساری چیز میں ساتھ لے کر چلیں گے؟ بینش ایک بات تو یاد رکھیے کہ بین الاقوامی جو ہے یہ لفظ جو ہے اس کے اندر صرف مغرب نہیں ہے، اس میں ساری دنیا شامل ہے اور اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ بالکل۔ تو ظاہر معیار جو اس کا مقرر ہوگا یا اس کا تعین ہونا چاہیے وہ کیا ہو، کیا وہ صرف مغرب ہوگا یا اس میں مشرق کی کہانیاں ہوں گی یا اس میں وہ ساری ایک روایت موجود ہے جو ساری انسانیت کی روایت ہے، بالکل اسے سامنے رکھیں گے۔ ایسا ہے کہ یہ بڑا دلچسپ سوال تو لگتا ہے، بڑا جیسے ہم اکثر مروب ہو کے کہتے ہیں کہ کیا ہماری کہانی جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ بھائی کیوں نہیں ہے؟ اب دیکھیے ہمارا افسانہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جس زمانے میں ہم نے مغرب سے یہ افسانہ لیا تھا قیام پاکستان سے پہلے، بالکل، تو اسی وقت یہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے اپنے علاقے کی روایت کو بھی ساتھ لیا اور تکنیک کے حساب سے جو بین الاقوامی تکنیک ہے اس کو لے کے کہانیاں آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئی۔ تو ہمارے ہاں تو اتنی نو کی کہانیاں لکھی گئی ہیں اور اتنے رنگوں کی کہانیاں لکھی گئی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ بالکل دیکھیے آپ کہیں کہانی آپ کی نفسیات کی سطح پہ آپ کے انسان کو کھوجتی ہے اور کہیں جا کے اس کی معاشرت کے حوالے سے کھوجتی ہے، کہیں ترقی پسند افسانہ آیا ہے تو کہیں علامتی اور تجریدی افسانہ آیا ہے، کہیں جا کے تخلیقی سطح پہ دو سطحوں پہ جس طرح بینٹھی ہوتی ہے نا، ایک آپ دیا دیکھا ہے نا جو ادھر سے بھی جلا دیتے ہیں اور ادھر سے بھی جلاتے ہیں، ہر طرف اس کی روشنی ہر طرف جا رہی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ جو نئی کہانی آئی اس نے یہ سلیقہ کیا کہ اس نے ایک سٹرکچر بنا دیا ایک اوپر اور ایک اس کا ڈیپ سٹرکچر بنا دیا، آپ کہانی اس طرح بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں جو دانش ہے فکشن کی وہ بھی سمیٹ رہے ہیں۔ تو اتنے سارے پہلو ہیں ہمارے افسانے کے اور ہمارے ناول کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی سطح پہ بھی مروبیت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا افسانہ بس بات یہ ہے، جو کرنے والا کام یہ ہے کہ کیا ہم اپنے افسانے کو دنیا بھر کے سامنے اس طرح پیش کر رہے ہیں یا نہیں، کیا اس کے تراجم اس سطح پہ ہو رہے ہیں اور تخلیقی سطح پہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بالعموم جو اردو کے میں نہیں لکھتے تھے اور بہت کم لکھتے تھے اور شاید وہ لکھتے تو کمزور ہوتے، لیکن جب وہ اپنے ناول کو انگریزی میں منتقل کرتے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ وہاں سے وہ انعام لے کے آ گئے۔ بالکل تو اب کیا ہے، جب آپ انتظار حسین کو آپ سامنے لے کے آئیں گے، جب آپ منڈو کو سامنے لے کے آئیں گے، جب اسد محمد خان کی کہانی آپ سامنے رکھیں گے، کیسے بڑے بڑے لوگ ہیں اور کیا مختلف کہانی وہ لکھتے ہیں، تاریخ کو، تہذیب کو، انسان کی نفسیات کو بالکل کہانی کے اندر وہ اسے کہہ لیجئے اس کے اندر نچوڑ کے رکھ دیتے ہیں اور آپ کے دل کے اندر وہ سارے دیے روشن ہو جاتے ہیں جن سے آپ سمجھتے ہیں کہ آگے کا راستہ کیا ہے۔ ساری زندگی اب رہا ہے آپ کے سوال کا وہ حصہ کہ آپ اس کے مستقبل سے، تو میں تو بڑا مطمئن ہوں، اس لیے اچھا بظاہر یہ لگتا تھا مجھے کچھ عرصہ پہلے مجھ پہ مایوسی کے دورے پڑے تھے، اس لیے کہ ہمارے ہاں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یوں لگتا تھا کہ جیسے جو آپ کے سوشل سائنسز کے ڈسپلنز ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے تھے اور ہر آدمی کو جیسے دیکھو وہ جناب بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف جا رہا ہے اور فلاں کی طرف جا رہا ہے اور انجینئرنگ کی طرف جا رہا ہے اور ڈاکٹر بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ان سارے شعبوں کی ضرورت ہے، لیکن سوشل سائنسز کی اپنی اہمیت ہے اور پھر اس میں جا کے اردو کی اور اردو افسانے کی یا انگریزی افسانے کی یا ناول کی، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ تو اب میں جب محسوس دیکھتا ہوں، جب چیزیں دھڑا دھڑ میں دیکھتا ہوں، ناول آپ کے ہاں بے تحاشا لکھا جا رہا ہے آج کل، آج کا افسانہ آپ کے ہاں نئے نئے لوگ لکھنے والے آ رہے ہیں اور حیرت ہوتی ہے کہ کتنے اچھے اچھے افسانے وہ لکھ رہے ہیں۔ میں پہلے تو یہ محسوس ہوا تھا کہ شاید کم لوگ ہوں گے، لیکن اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں، اس کو نہیں روکا جائے۔ جس کے اندر ایک قوت ہے، اس زبان کے اندر، یہ زبان آپ کو گرفت میں رکھتی ہے اور آپ کو تخلیقی سطح پہ اتنا بیدار کر دیتی ہے کہ آپ جو کچھ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں کسی اور زبان میں، آپ جو آپ کی اپنی زبان نہیں ہے، مادری زبان نہیں ہے، اس میں آپ جب کہنے لگیں گے تو ظاہر ہے آپ اس کی بہت ساری ڈائمنشنز، بہت سارے رخ آپ اس کے سامنے لے آئیں گے اس کہانی کے اندر، وہ آپ ادھر نہیں لے کے آ سکتے۔ تو ہمارا نئی نسل جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اور ان سے مطمئن بھی ہوں اور ان سے مطالبہ بھی کرتا ہوں
کہ اپنی زبان کے ساتھ جڑیں، اس لیے کہ جب تک آپ اپنی زبان سے نہیں جڑیں گے آپ تخلیقی انداز میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور آپ اپنا نام صحیح معنوں میں نہیں کما سکیں گے. جیسے کہتے ہیں نا کہ صحیح معنی مراد ہے اس کی، ایسا نہیں ہے کہ آپ نام تو کمایا جا سکتا ہے، کوئی بھی نام کما سکتا ہے کوئی بھی ایسا کام کر کے، لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتا. یہ جو لفظ آپ لکھتے ہیں اور اس کے اندر ایک معنویت کو داخل کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے نام کا دیا بھی جلا رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے، اپنی زبان سے، آپ کامیاب بھی ہوں گے، اپنی قوم کے ساتھ بھی جڑیں گے، آپ اس ملک کے استحکام میں آپ ایک کارکن کے طور پر بھی کام کر رہے ہوں گے، آپ کا نام بھی ہوگا. یہ تو دیکھیے ایک ہی ایکشن میں، ایک ہی کام میں کتنے سارے آپ کو اس کے اجر مل رہے ہیں. کردار موجود ہیں، کہانیاں تو بنتی ہیں، اور ہمیں قلمکاروں کی ضرورت بھی رہے گی. اور ہم اس گفتگو کے ساتھ مجھے تو بہت یہ امید بن گئی ہے سر کہ ہماری نوجوان نسل میں واقعی بہت صلاحیت ہے، اور ہم ان سے آپ کی الفاظ کی روشنی میں مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ سامنے آئیں اور اپنی صلاحیتوں کو سامنے لائیں، اور استحکام پاکستان کے سلسلے میں وہ بھی ہماری اسی طرح مدد کریں جیسے کہ ہمارے دانشور اور اہل قلم ابھی تک کرتے آئے ہیں. اور گفتگو اتنی دلچسپ ہے اور یہ موضوع اتنا دلچسپ ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں آتا کہ خاتمے کی طرف کس طرف لے کے جائیں، لیکن وقت محدود ہے. اور ہمارے ساتھ سر آج آپ جناب محمد حمید شاہد صاحب موجود تھے، اور سر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے بہت مصروف وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا اور یہاں پر آئے. ناظرین، آج کی اتنی بھرپور اور معلوماتی گفتگو جو ہماری رہی ناول اور افسانے کی روایت کے اعتبار سے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا، اور واقعی ہمیں ایسے لکھاریوں کی ضرورت ہے جو ہماری کہانیوں کو لے کر مزید آگے بڑھ سکیں اس معاشرے کے ساتھ. اس گفتگو کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اب اپنے اختتام کی طرف ہے. کل ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ، ادب کی ایک نئی صنف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.